کے پی کی ڈائیورسٹی ایتھنک، تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے. جو چیز میں نے سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بارڈر ہے اس پر ایک جو نئی زبان ڈیولپ ہوئی ہے وہ پشتو، تقریباً 700-800 سال پرانی، اور یہ پنجابی اور فارسی زبان یہ جب آپس میں ٹکری ہیں تو اس سے جو ہے وہ پشتو ڈیولپ ہوئی. جیسے اب یہ جو پشتو میں گھر کو کہا جاتا ہے کور، بنوچیوں کی اور جو قبائلی علاقوں خاص طور پر جو محسود وزیر ہیں یہ اس کو کہتے ہیں کیر، اور پنجابی کہتے ہیں کار. اتنا جو ڈائیورس ریجن ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ایک پولیٹیکل جو کانفلکٹ بھی بنتا ہے، رائٹس کی بات بھی ہوتی ہے، خاص ایتھنک گروپ کو زیادہ فیور ملتی ہے، دوسرے کو نہیں. جو جنوبی اضلاع خاص طور پر چاہے پنو ہو چاہے لکی ہو ان کا استحصال ہوتا ہے. اسی طرح ہزارہ وال جو ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈسٹنس کیا جاتا ہے. گورنر آپ کے، سی ایم آپ کے تھے ابھی تک. جتنے بھی لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں اور وہاں وہ جا کر پٹھان بن جاتے ہیں. پھر جب ڈیر اسماعیل خان آتے ہیں تو پھر سرائکی بن جاتے ہیں. فیصل کنڈی بھی اسی طرح کرتا ہے، علی امین نے بھی اسی طرح کیا. ڈی آئی خان میں اور یہ جنوبی اضلاع کے لیے سیکریٹریٹ جیسے جنوبی پنجاب کے لیے ہو جائے تو یہ تو انتظامی طور پہ سہولت کاری نہیں ہو جائے گی. تہذیب جو ہے وہ اپنا راستہ خود لیتی ہے، صرف اس کو آزادی چاہیے. ریاست کا کام دایا کا ہے، وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ریگولیٹ آپ انسانوں کو کر سکتے ہیں، تہذیب کو نہیں کر سکتے. سرائیکستان کی موومنٹ ہے ملتان میں اور ساؤتھ پنجاب میں، اس کے اثرات ڈی آئی خان کے اوپر بھی ہیں کہ نہیں؟ یہ لوگ متاثرین میں سے ہیں، ملتان کے لوگ متاثرین نہیں ہیں، ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں. ان کو صرف سرائکی صوبے کا شوق ہے. ڈیرے کے لوگوں کو سرائکی صوبے کی ضرورت ہے. ہماری سروائیول بقا کا مسئلہ ہے، ہماری تہذیب کی بقا کا. اس لیے ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے وہ سرائکی صوبہ تحریک کا مرکز ہے. نیریٹیوز ود عامر رانا میں خوش آمدید. اور آپ کے علم میں ہے کہ ایک سوال ہم بار بار اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی قومی شناختیں ہیں کیا اور ان کی سٹرکچرز کیا ہیں اور یہ کتنا آپس میں تال میل ہے. تو آج ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے قریبی دوست اور صحافی اور تجزیہ کار دانشور اسلم ایوان صاحب. آپ ان کے ساتھ ہماری ایک پوڈ کاسٹ پہلے دیکھ چکے ہیں کانفلکٹس کے اوپر جو پورا ایوالو ہو رہا ہے اس ریجن کے اندر. تو آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک اور موضوع پہ بات کریں کہ یہ خیبر پختونخوا ایتھنیکلی کتنا جو ہے اکٹھا ہے اور کتنا جو ہے ڈائیورس ہے، اور اس کو خیبر پختونخوا کیسے اس کو مینٹین کر رہا ہے. اور خاص طور کے اوپر جو یہ جو شمالی اضلاع ہے وہاں پہ ایک سرائکی اسپیکنگ ایک بڑی آبادی موجود ہے، اور اسی کے ساتھ پھر بلوچستان ہے اور بلوچستان بھی پختون بلوچستان. تو یہ پوری بہت ہی دلچسپ بحث ہے کہ یہ پھر آپس میں انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں، شناختیں آپس میں مرج کیسے ہوتی ہیں، ڈائلاگ کیسے کرتی ہیں، انٹریکشن کیسے کرتی ہیں. سلیمان صاحب خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں. تو بڑا آپ کا تو یہ محبوب سبجیکٹ ہے شناختیں اور کے پی کی ڈائیورسٹی ایتھنک، تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیے کے پی جو ہے اس میں سرکاری سطح پر کوئی 31-32 زبانیں جو ہے وہ ریکگنائزڈ ہیں، تسلیم شدہ ہیں. اس میں بڑی زبان سب سے پشتو ہے، تقریباً 40% لوگ جو ہے پشتو بولتے ہیں. باقی 60% کے لگ بھگ جو لوگ ہیں اس میں سب سے میجر جو زبان ہے وہ سرائکی اور ہزارہ، یہ جو ہند کو زبان. اس کے بعد باقی چھوٹی چھوٹی زبانیں ہیں، شینا ہے، چترالی ہے، فلانی ہے، بہت سے بولی جاتی. بلکہ وہ جو ہند کو ہے اس کا تو پورا ایک افغانستان کا ایک صوبہ جو ہے پورا ہند کو بولتا ہے، جس کو آج کل یہ نورستان کہتے ہیں. اس زمانے میں اس کا پرانا نام جو تھا وہ کفرستان تھا. خود بابر نے بھی تو اس کے بابری میں اس کا بڑے ڈیٹیل ذکر کیا ہے کہ کابل کے اندر جو ہے وہ پنجابی اور ہند کو اور سنسکرت وہ ظاہر سکھ بھی ہیں اور سارا بولی جاتی. تو یہ ایک بڑا دلچسپ اسٹڈی ہے. اور اس پہ میرا جو اپنا ایک جو چیز میں نے سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بارڈر ہے اس پر ایک جو نئی زبان ڈیولپ ہوئی ہے وہ پشتو ہے، تقریباً 700-800 سال پرانی یہ زبان ہے. اور یہ پنجابی اور فارسی زبان ہے، یہ جب آپس میں ٹکری ہیں تو اس سے جو ہے وہ پشتو ڈیولپ ہوئی ہے. تو جب میں کبھی چونکہ میں پنجابی بھی جانتا ہوں، پشتو بھی جانتا ہوں، سرائکی بھی جانتا ہوں، تو یہ ساری چیزیں جب ان کو ڈیپلی ہم ان کے لفظوں کے اور ان کے فونیٹکس کو دیکھتے ہیں، ان کی ٹرمینالوجیز کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح پنجابی سے اس طرح شفٹ ہوئے ہے. جیسے اب یہ جو پشتو میں گھر کو کہا جاتا ہے کور، یہ بنوچیوں کی اور جو قبائلی علاقوں خاص طور پر جو محسود وزیر ہیں یہ اس کو کہتے ہیں کیر، اور پنجابی کہتے ہیں کار.
بالکل ٹھیک. ایک ہی لفظ ہے. ہوں. اچھا، اس کے علاوہ اس سے زیادہ تر لفظ جو ہے اس میں جو ٹرمنالوجی ہیں وہ فارسی کی استعمال ہوئی. ٹھیک. جیسے گھوڑا ہے اس کو اسب کہتے ہیں، یہ اس کہتے ہیں. ہوں. اور بہت سی چیزیں ہیں. مثلا اب یہ ہمارے جو علاقے میں خاص طور پر یہ جو مربت ہیں یہ کہتے ہیں راجا، یعنی آ جاؤ. تو پنجابی کہتے ہیں آجا، راجا آجا. تو را جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، را. بالکل ٹھیک ہے نا. تو وہ تھوڑا سا اس میں یہ اس طرح زبانیں ڈیولپ ہوئی. یہ تو لنگوسٹکلی ہے، لیکن ایتھنیکلی کیا سارے یہ ٹرائبز ایک ہی ہیں، یہ اس دریائے سندھ سے لے کے اور دریائے آمو تک؟ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ جو افغانستان جو انڈیا ہے اس کی ایک قدرتی جو ہے ایک حدود ہے، ایک اس کی نیچرل ٹیریٹری ہے. جو یہ آپ کا جو سلیمان کا سلسلہ، پہاڑی سلسلہ ہے، جی. یہ جو افغان کہتے بھی اس کو ہیں جو بارڈر کے اس پار ہو، سنسکرت زبان میں. یعنی اس طرف سے جو بھی آتا تھا اس کو افغان کہتے تھے، درا خیبر سے جو درا گمل سے جو آتے تھے. اور یہ اس کی ایک نیچرل ٹیریٹری ہے. ہندو مذہب جو تھا ان کی یہ متھ تھی، ان کا یہ ایمان تھا کہ اس ٹیریٹری سے جو باہر نکلے گا تو وہ ہندو نہیں رہے گا، وہ خارج ایمان ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا. تو اس لیے آپ دیکھ لیں کہ یہ پورا اس ایریا میں جو ہے نا ہندو بڑا رچ، یہاں پر سے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی، وانا میں بھی، میران شاہ میں بھی، اور چلے جائیں آپ سکھ جو ہے وہ آپ کے پڑے تھے باجوڑ تک بھی، اب بھی پڑے. تو یہ ایریا جو تھا یہ بیسیکلی ہندوستان کے لوگوں کا ایریا تھا. باقی یہ جو پٹھان ہیں، جو ہمارے پٹھان ہیں، ان میں سے کوئی بھی افغان نہیں ہے. یعنی یوسف زئی افغان نہیں ہے. آپ کو افغانستان میں کوئی یوسف زئی نہیں ملے گا، آپ کو کوئی مروت وہاں نہیں ملے گا. تو یہ تو سارے یہیں سے سوات، دیر اور ادھر کے لوگ ہیں. جی ہاں. اس میں زیادہ تر جو اب ایک ہزارہ یونیورسٹی نے ایک ریسرچ اس پہ ان کا ایک پروجیکٹ تھا، انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھا جائے کہ لوگوں کی نسلیں کیا ہے. تو ڈی این اے ٹیسٹ کیا ہے، تو اس نے جتنے بھی یہاں پر اقوام پڑھی ہیں وہ سارے انہوں نے کہا کہ یہ سب گجر ہیں، جتنے بھی پڑھی ہیں، چاہے وہ یوسف زئی ہیں، چاہے وہ فلانے ہیں. تو یہ تو اسکندر اعظم کے ساتھ بھی لوگ آئے تھے، پھر یہاں پہ حکمرانی رہی. وہ بھی نسلیں ہیں، یونانیوں کی نسلیں بھی یہاں ہیں. تو وہ بھی مکس ہو گئی، وہ بھی اب یہاں پر مکس ہو. پہلے تو یہ خیال تھا کہ یہ جو چترال کے لوگ ہیں یہ یونانی ہیں، لیکن اب ان کا ڈی این اے جب ٹیسٹ ہوا ہے تو اب پتہ چلا کہ نہیں، وہ نیٹو ہیں، وہ بالکل نیٹو ہیں. اور یہ جو افغانستان کے جو لوگ ہیں، افغانستان کا افغانوں کا جو انفلوئنس ہے وہ چونکہ یہاں کافی بہت زیادہ تھا، تو لوگوں نے خود اپنے آپ کو ایکلمیٹائز کیا ہے ان کے ساتھ. کیونکہ یہ ہمیشہ لوگ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو طاقت کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں. تو یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پٹھان نسلاً کہلواتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں بہت کم لوگ نسلاً جو ہے وہ پٹھان ہوں. تو نسلاً پٹھان ہے کیا؟ غنی خان کی کتاب پٹھان، وہ اب یہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، ان میں بہت سے معاملات ہیں. مثلا مولانا مودودی کی جو بہت مشہور ایک ہسٹری لکھی ہے اس نے سلجوکیوں کی، تاریخ سلاجق، اس میں اس نے لکھا ہے جو غلزئی ہے یہ ترک ہے. اچھا ٹھیک. اور یہ لفظ بھی بیسیکلی ترکی زبان کا لفظ ہے، ترک زبان کا لفظ ہے کالوجی سے نکلا ہے غلزئی. اور اس کا مطلب ہوتا ہے سپاہی، جنگجو. اور خود جو افغانستان کے اندر ہیں لوگ وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ پٹھان. چلیں، یہ تو بڑی دلچسپ تاریخی حوالے سے بحث ہے، اس کو ہم ذرا کرنٹ کانٹیکس میں لاتے ہیں. تو یہ اتنا جو ڈائیورس ریجن ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ایک پولیٹیکل جو ایک کانفلکٹ بھی بنتا ہے، رائٹس کی بات بھی ہوتی ہے کہ شاید آپ خاص ایتھنک گروپ کو زیادہ فیور ملتی ہے، دوسرے کو نہیں. تو وہ ابھی کیسے کے پی نے اس کو سیٹل کیا ہے؟ کہیں پہ کوئی آپس میں کوئی ڈسکارڈ ہے، کوئی اختلاف ہے؟ بالکل، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پولیٹیکلی جو ہے ڈومینیشن ہے. پختون کی سینٹرل کے پی کے جو پختون ہیں ان کی ہر چیز پہ، اور وہ جو جنوبی اضلاع خاص طور پر اس میں چاہے پنو ہو چاہے لکی ہو تو ان کا استحصال ہوتا ہے. اسی طرح ہزارہ وال جو ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈسٹنس کیا جاتا ہے، لیکن ہزارہ وال پھر بھی زیادہ طاقتور لوگ ہیں. ان کی حکمرانی بھی رہی ہے کافی طویل یہاں پر. پنڈی کے قریب بھی ہیں، وہ پنڈی کے قریب ہیں، اور ویسے وہ فزیکلی بڑے ٹھیک ہیں، بڑے جاندار لوگ ہیں. ٹیریٹوریلی وہ پہاڑی لوگ ہیں، ان کے اندر جارحیت بھی زیادہ ہے، وہ مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. پھر ان میں بڑے لوگ رہے ہیں، ایوب خان فلانا فلانا فلانا، تو ان کا انفلوئنس جو ہے، خان قیوم خان جو تھا وہ بھی ہندکون تھا. تو ان کا کچھ، لیکن ہمارا جو خاص طور پر جو سرائکی لوگ ہیں، جو ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک اور یہ جو اس علاقے کے ہیں، تو ان کا استحصال بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کو گلہ مند بھی رہے ہیں. اور ہمیشہ وہ یہ حالانکہ آپ کے تو گورنر، آپ کے سی ایم آپ کے تھے ابھی تک، لیکن نیچے اسٹرکچر سارا جو اسٹیٹ کا ہے نا وہ انہی کا ہوتا ہے.
اور سی ایم آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو سی ایم ہے یہ اس قسم کے یعنی جتنے بھی لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں اور وہاں وہ جا کر پٹھان بن جاتے ہیں. پھر جب ڈیر اسماعیل خان آتے ہیں تو پھر سرائکی بن جاتے ہیں. اسی فیصل کنڈی بھی اسی طرح کرتا ہے, علی امین نے بھی اسی طرح کیا ہے. تو جتنے بھی ہیں وہ جاتے ہیں یہاں سے جو جاتے ہیں تو ووٹ لے کر جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ نیلی اجرک ڈال لیتے ہیں اور سرائکی کے نعروں کے ساتھ ووٹ لے لیتے ہیں, اور پھر جب پشاور جاتے ہیں تو ان کے ساتھ پشتوں میں شروع ہو جاتی ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہم تو پٹھان ہیں نسلاً. لیکن جب ANP کی گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے خاصی کوشش کی تھی کہ کوہیرنس لائیں, مختلف زبانوں کو جو ہے انہوں نے درجہ بھی دیا, سلیبس میں شامل بھی کیا, اس کی ترویج کے لیے بھی کام شروع کیا, تو اس میں سرائکی بھی شامل تھی. اس سے کچھ نہیں, وہ تو ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت بہت آگے نکل چکا ہے. اب اگر آپ لوگوں کو پشتو پڑھائیں گے یا سرائکی پڑھائیں گے یا پنجابی پڑھائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ریورس لگا دیا پیچھے کی طرف. اب آپ اپنے بچوں کو AI پڑھائیں, انگلش پڑھائیں, دنیا کی بڑی زبانیں پڑھائیں, آپ ان کو عربی پڑھائیں, کچھ چیزوں کو آگے کریں. تو یہ ان چیزوں سے یہ تو ایک ایسے ہے نا داغ دوزی ہے, پیچ ورک جس کو کہتے ہیں. اس پیچ ورک سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن کہتے ہیں تاریخ سے اور اپنی روایت سے, کلچر سے جڑت بھی تو ضروری ہے. وہ الگ چیز ہے. کلچر اور جو تہذیب ہے اس کو پروموٹ کریں. ان کو چاہیے تھا کہ وہاں سرائکی تہذیب جو ہے, وہ جو کلچر ہے, وہاں پر شاعری ہے, فن ہے, تہذیب ہے, اس کو پروموٹ کریں, اس کو یہ کرب کرتے. اصل مسئلہ ہے. لیکن جب آپ زبان ہی دوسری بولیں گے تو زبان سے ہی تو کلچر تہذیب ٹرانسفر ہوتی ہے, تو دوسری زبان تو اپنے ساتھ اپنا تہذیب اور کلچر لائے گی. دیکھو, پڑھانے سے جو زبانیں ہیں نا وہ کبھی نہیں زندہ رہتی. زبانیں بڑھتی جانے سے بولنے سے زندہ ہوتی. تو اب آپ ڈیر اسماعیل خان کو اگر جا کر دیکھیں تو ڈیر اسماعیل خان کی اتنی رچ شاعری ہے سرائکی کی, اتنی جاندار شاعری ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کو غالب بھول جائے گا, آپ کو داغ بھول جائے گا. تو اصل چیز یہ ہے جس کو پروموٹ کریں. اچھا, وہاں کی تہذیب ہے, وہاں گھڑ دوڑ ہے, نیزہ بازی ہے, کبڈی ہے, اس قسم کی اور چیزیں ہیں جن کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر چیزوں کو یعنی بالکل ایک خاص دائرے کے اندر بند کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے پھر نفرتیں بنتی ہیں. ان کو کھلا رکھنے دیں. یعنی ہمارا پنجاب کے ساتھ فطری ایک تعلق ہے. ڈیر اسماعیل خان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے جو ڈیموگرافی ہے اس میں 3 بڑے ہمارے پاس یعنی گروپ ہیں. 3 یعنی جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ سب سے بڑا جو یہاں پر جو ہے نا گروپ ہے وہ مذہبی لحاظ سے وہ بریلوی ہے. بریلویوں کے جتنے بھی عقیدتوں کے مراکز ہیں وہ سارے پنجاب میں, چاہے وہ داتا دربار ہو, چاہے وہ توسہ شریف ہو, چاہے وہ جو کچھ بھی ہو, چلے جائیں آپ کلندر. دوسرا بڑا ایتھنک گروپ جو ہے وہاں پر مذہبی گروپ جو ہے وہ شیعہ ہے. شیعوں کے جتنے بھی ذاکر ہیں, علماء ہیں, ان کے عقیدتوں کے مراکز ہیں وہ پنجاب میں. تیسرا ہمارے پاس جو بڑا گروپ ہے وہ دیوبندیز ہے. اب دیوبندیز کے جتنے بھی اس کے مذہبی عقیدتوں کے مراکز ہیں وہ پنجاب میں. آپ ریمنڈ کو دیکھ لیں, ان کی خانقاہیں آپ دیکھ لیں. کندیا میں خانقاہ کندیا والی جو ہے وہ رحیم جار خان میں جو آپ کا ان کا وہ پڑا ہے عبید اللہ سندھی صاحب, عبداللہ درخواستی صاحب کا ان کے سب کے. اسی طرح جو ڈیر اسماعیل خان کا بزنس ہے 110% بزنس جو ہے وہ ہمارا لاہور, فیصل آباد اور ملتان کے. اب ڈیرے کے لوگ جو ہے نا وہ صرف ایک سرکاری فائل لے کر پشاور جاتے ہیں اور پشاور میں پھر ان کو بڑا ہیمولیٹ کیا جاتا ہے. ان کو مقصد کم تر سمجھ کر ان کو دبایا جاتا ہے. اس پر جو کیا جاتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی پنجابی ہے. وہ وہاں ہمیں پنجابی کہتے ہیں. بھکر کے لوگ جو ہے وہ ہمیں پٹھان کہتے ہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں کے ہیں, خیبر پختونخوا کے. تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ان 2 تہذیبوں کے درمیان جو ہے نا انتظامی 2 انتظامی یونٹوں کے درمیان پسکے ہیں, تہذیبوں کے نہیں. تہذیبوں کے جو ہے نا ہماری تہذیب جو ہے سرائکی تہذیب اتنی جاندار ہے کہ وہ یعنی پشتون تہذیب کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کر سکتی ہے اور پنجابی کے ساتھ بھی کر سکتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جہاں بھی پٹھان ڈومینیٹ کیا ہے وہاں تہذیب مر گئی ہے. یہ بھی تو بات ہوتی رہی کہ DI خان میں اور یہ جنوبی اضلاع کے لیے سیکریٹریٹ جیسے جنوبی پنجاب کے لیے ہم کیا تو ہو جائے, تو یہ تو انتظامی طور پہ سہولت کاری نہیں ہو جائے گی سر. یہ بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پنجاب میں انہوں نے کیا تو وہ فیل ہو گیا. اسی طرح جنوب میں انہوں نے اس طرح کیا ہے, یہ بھی فیل ہو گیا. اس طرح کے طریقے سے نہیں ہو سکتا. نہیں ہوگا. تہذیب جو ہے وہ اپنا راستہ خود لیتی ہے, صرف اس کو آزادی چاہیے.
آپ تھوڑا سا اس کو جس طرح آپ ایک خاتون جب بچہ جنتی ہے تو یہ ایک نیچرل عمل ہے. جو دایا ہوتی ہے وہ تھوڑا سا اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی. تو ریاست کا کام دایا کا ہے, وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے, اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ریگولیٹ آپ انسانوں کو کر سکتے ہیں, تہذیب کو نہیں کر سکتے. اور یہ ڈیر اسماعیل خان کی اتنی رچ تہذیب ہے کہ یہاں جو بھی آیا ہر کے درکان نمک رفت نمک شد, یعنی یہاں دورانیز آئے سریکی ہو گئے, جہاں ٹرائبلز آئے وہ سریکی ہو گئے, جہاں ازبک آئے وہ سریکی ہو گئے, جہاں یونانی آئے وہ سریکی ہو گئے. اب آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا کے باقی سارے علاقے اسی طرح تھے, یعنی بنو 100% 1872 کا آپ وہ سینسز اٹھا لیں 100% سریکی تھا, لکی 100% سریکی تھا 1872 میں. اسی طرح جو آپ کا کوہاٹ ہے ہند کو تھا, پشاور سارا ہند کو تھا, نوشیرہ ہند کو تھا. لیکن جب وہاں پٹھان آئے تو وہاں ان کی تہذیب مر گئی. ڈیرا کی تہذیب اتنی رچ تھی کہ جب یہاں پر جتنے بھی آئے تو وہ سریکی ہو گئے. اس تہذیب نے ان کو اپنے اندر جذب کر لیا. تو آج تک وہ جو ہے نا وہ اور سب سے بڑا روٹ بھی یہی تھا. آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا میں کہیں بھی آپ کو پابندہ بازار نہیں ملے گا. پابندہ بازار صرف ڈیرے میں, کیونکہ یہ جو پابندہ تھا جتنے بھی ٹریڈ کرتے تھے وہ یہیں سے ہوتی تھی. اور ایک زمانہ تھا کہ جو 2 ڈسٹرکٹ ایسے تھے بر صغیر کے جس کو انگریز نے ٹیکس فری زون دیا ہوا تھا. اچھا. ایک کلکتہ اور ایک ڈیر اسماعیل خان, یہ ٹیکس فری زون تھے. اچھا. اور بڑی بڑی جتنی کمپنیاں تھیں وہ یہاں کی ہوتی تھی. مقصد ہیڈ آفس ڈیرا, برانچ آفس کلکتہ. اور 1901 میں بر صغیر کے جو 10 امیر ترین آدمی تھے جو رینکنگ ہوئی ان کی, اس میں جو ہے نا 3 آدمی ڈیر اسماعیل خان کے تھے, پگائی, جیسلوٹا اور بھاٹیا. یہ 3 گروپ تھے بزنس کے, کاروباری لوگ. یہ تینوں جو ہے ڈیر اسماعیل خان کے. تو ڈیر اسماعیل خان تہذیبی لحاظ سے, معاشی لحاظ سے, ہر لحاظ سے بڑا رچ تھا. پاکستان بننے کے بعد یہ ہوا کہ اس کا جو ٹریڈ روٹ تھا وسطی ایشیا تک ساری ریاست ڈیرے سے ہوتی تھی, وہ بند کر دیا انہوں نے اور وہ خیبر کو کھول دیا. حالانکہ خیبر جو تھا وہ بیسیکلی واریر کا روٹ تھا, ٹریڈ روٹ یہ تھا, یہاں سے جو ہے نا پابندہ آتا تھا. لیکن انفراسٹرکچر کی بھی تو بات ہے, طورخم کے اوپر تو اچھا انفراسٹرکچر تھا, کنیکٹ ہوتا تھا پنجاب سے بھی. تو ڈی آئی خان کے لیے تو رستہ پیسیج وہ خاصا ڈیفیکلٹ تھا پہلے. میرے خیال میں تو یہ ایک ایکسکیوز ہے. ادروائز ڈیر اسماعیل خان میں صدیوں یہاں سے ہوتا رہا ہے. یہ اس وقت جو ہے نا پشاور میٹر نہیں کرتا تھا, اس وقت ملتان میٹر کرتا تھا. اور جتنا بھی بزنس ہوتا تھا یہ ملتان کا روٹ تھا. ملتان سے پھر لاہور کی طرف جاتے, اور یہی روٹ ہوتا تھا پیدل لوگوں کا, جو یہاں سے نکلتے تھے پھر آگے خوست, اور خوست سے پھر کابل, اور کابل سے پھر وسطی ایشیائی ریاستوں کی طرف جاتا تھا. آج بھی اگر آپ وسطی ایشیائی ریاستوں میں جائیں تو آپ کو ڈیرہ اسماعیل خان کی فلور ملوں کا آٹا ملے گا آج بھی. آپ کبھی آپ کو وزٹ کرنے کا موقع ملے سمرقند اور بخارا کا, تو آپ کو وہاں پر آٹے کے تھیلے جو ملیں گے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کی فلور ملوں کے. تو ابھی کیا صورتحال ہے انڈسٹری کی ڈی آئی خان میں؟ اس کا کیا معاشی ڈھانچہ کیا ہے ڈی آئی خان؟ معاشی ڈھانچہ جو ہے اس کا جو سی آر بی سی بننے کے بعد کافی بہتر ہو گیا. اب آپ دیکھ لیں کہ وہاں تقریباً 5-6 شوگر ملیں, ٹھیک, اور جو کمانڈ ایریا ہے 3.5 لاکھ ایکڑ اراضی ہے, اس میں بڑے رچ ہے. اس کے علاوہ اب گوملزام ڈیم بنا ہے 1,60,000 ایکڑ جو ہے نا, یہ اس میں اور شامل ہو گیا ہے. ایگریکلچر ہے زیادہ, اسی سے 18 لاکھ ایکڑ ہمارے پاس کلٹیویٹڈ لینڈ موجود ہے. اس کے لیے پانی کی ہمیں ضرورت ہے. اب اگر اس کے ساتھ جس طرح گوملزام ڈیم بنا ہے, اس طرح ٹانک زام بن جائے, ڈیم بن جائے, شیخ حیدر بن جائے, چودوان زام بن جائے, درابن زام بن جائے, تو یہ 18 لاکھ ایکڑ اراضی جو ہے وہ قابل کاشت ہو جائے گی. اور اس سے پھر یہ ہے کہ ہمیں ڈیر اسماعیل خان کو بجلی کی ضرورت بھی اس کی پوری ہو جائے گی. وہ جو ڈیم بنے گے تو وہ بجلی بھی بناتے ہیں, پانی کی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. اور یہ اتنی بڑی فوڈ باسکٹ ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے اس کو پنجاب سے ایک دانہ بھی گندم کا نہیں منگوانا پڑے گا اگر اس پہ کر لیں. اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا 14% پانی کا شیئر ہے دریا سندھ میں, وہ صرف ڈیرا یوز کر سکتا ہے, کے پی کا اور کوئی ڈسٹرکٹ اس کو استعمال. لیکن جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ مسائل تو ہے دریا کو لے کے, ڈیرا کئی ہوں گے کہ بند کو بدلنے کے, لیکن جو سب سے زیادہ ہمیں کھلتا ہے وہ یہ کہ پورا شہر گندگی اس دریا میں ڈال رہا ہے. ہاں, یہ ایک الگ المیہ ہے. اس کی وجہ میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ یعنی وہاں, اب میں اس بیوروکریٹ کا نام نہیں لیتا, ایک مردان کا ایک بہت بڑا بیوروکریٹ ہے, بڑا فاضل آدمی ہے, بڑا انٹلیکچولی بڑا آنیسٹ ہے. تو اس نے مجھے متعدد بار یہ بات کہی ہے کہ یہ جو خیبر پختونخوا کا بجٹ ہے یہ ڈیرا تک پہنچتے پہنچتے تھک جاتا ہے.
اچھا. اور اس نے کہا کہ پشاور کے ریڈار میں ڈیرہ اسماعیل خان ہے ہی نہیں. ہم، تو ڈیرے کو نہ فنڈ دیتے ہیں، نہ ڈیرے کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں، نہ ڈیرے پہ توجہ دیتے ہیں، ہم، صرف قبضہ ہے. ہم، اگر کہیں کہ ڈیرے کو الگ کرنے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم، لیکن ڈیرے کو کچھ دینا ہے یا اس کی کوئی ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہم، اب یہ جو روٹ تھا، یہ جو ہمارا سی پیک کا روٹ تھا، ہم، یہ اگر مولانا فضل الرحمان نہ ہوتے تو یہ ہمیں کبھی بھی نہیں ملتا. یہ تو مولانا فضل الرحمان نے اپنی زور بازو سے حاصل کیا ہے. اور یہ اتنا بڑا روٹ ہے، یہ جنکشن ہے، یہ جنکشن ہے. یہاں سے آپ لاہور سے کنیکٹ ہوں گے، بالکل. یہاں سے آپ جو ہے افغانستان کنیکٹ ہوں گے، یہاں سے آپ وسطی ایشیا ریاستوں پہ کنیکٹ ہوں گے، یہیں سے آپ گوادر سے کنیکٹ ہوں گے، اور یہیں سے آپ یہ خنجراب تک یہی ایک روڈ جاتا ہے چین کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. تو ڈیرہ اسماعیل خان پھر اس کو تقدیر نے ایک موقع دیا ہے کہ سی پیک اگر مکمل ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک ریلوے ٹریک بھی ہے. ہم، ہم. تو یہ اگر بن جاتے ہیں ریلوے ٹریک پہ لیکن تو ملیٹنسی نے تو اس پورے جنکشن کو جو ہے وہ اس کی حسن کو ماند کیا ہوا ہے. وہ تو آپ دیکھ لیں نا کہ یہ سی پیک کے ساتھ ساتھ ملیٹنسی آپ کو ہر جگہ ملے گی، گوادر سے لے کر حضرات تک وہ چلتا رہے گا. وہ ایک انٹرنیشنل گیمیں ہیں، اس میں تو اب ہمارا کوئی بس ہی نہیں ہے. ہم نہ ہمارا نہ بس چلتا ہے نہ وہ کریں. تو یہ عالمی طاقتیں جو ہے ان کے درمیان ایک تنازعات جو ہے نا وہ ریسورسز پہ دنیا پہ رہتے ہیں. تو یہ بندرگاہیں جتنی آپ دیکھ لیں کہ جو گلف کی جتنی بندرگاہیں ہیں وہ امریکہ اور برطانیہ کے کنٹرول میں ہیں. مقامی جو مملکتیں ہیں ان کو تھوڑا سا حصہ ملتا ہے. تو اب یہاں بھی یہ صورتحال ہے، اس پہ نیگوسیشن چل رہی ہے. اس کو 40% میرے خیال میں انہوں نے آفر کیا ہے عالمی طاقتوں کو، چین نے بھی اور پاکستان نے بھی. اگر کہیں نہ کہیں لیول بن گئی تو یہ آپ کا یہ روٹ پرامن ہو جائے گا، اور اگر نہ بنا تو یہ تنازعات اس طرح آپ چلتے رہیں. آپ مجھ سے زیادہ ان ڈائنامکس کو جانتے ہیں. چلیں، بہت شکریہ. اور آخری سوال یہ کہ سرائیکستان کی موومنٹ تو ہے ملتان میں اور ساؤتھ پنجاب میں، اس کے اثرات ڈی آئی خان کے اوپر بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ جو اس کا ایپی سینٹر ہے وہ ڈیرہ ہے، ہم، کیونکہ یہ بارڈر پہ پڑا ہے اور یہ لوگ متاثرین میں سے ہیں. ملتان کے لوگ متاثرین نہیں ہیں، ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ان کو صرف سرائیکی صوبے کا شوق ہے. ڈیرے کے لوگوں کو سرائیکی صوبے کی ضرورت ہے. ہماری سروائیول بقا کا مسئلہ ہے، ہماری تہذیب کی بقا کا مسئلہ ہے. اس لیے ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے وہ سرائیکی صوبہ تحریک کا مرکز ہے. اور سرائیکی صوبہ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ اس کا نام سرائیکی ہو، اس کو کوئی اور نام دے دیں، انتظامی یونٹ کے طور پر اس کو بنا لیں. لیکن یہ جو جس قسم کی تقسیم اب ہمارے میاں عامر صاحب جو بتا رہے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان یہ جو کے پی ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ تو پہلے سے تقسیم ہے، ڈویژن ہے، ڈسٹرکٹس ہیں. آپ اس کو اس طرح تقسیم کریں کہ جو ہزارہ ہے اس کو وہاں سے نکال کے اور اس کو پٹوار کے ساتھ شامل کریں، اور پنڈی اور اٹک تک کا علاقہ جو ہے یہ اس کے ساتھ جہلم تک کا علاقہ شامل کریں. اور ڈیرہ اسماعیل خان کو آپ بھکر، میاں والی، تونسا، ڈیرہ غازی خان ان کے ساتھ شامل کریں. آپ اس طرح کے اگر صوبے بنائیں گے تو یہ تو صوبے ہیں ہی نہیں. آپ پنجاب کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں یا 6 میں، کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. وہ کمشنر کی جگہ پر آپ ایک گورنر بٹھا دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ چیزیں ڈویژن بھی، یہ کام تو ڈویژن بھی کر رہا ہے. تو اگر انہوں نے کوئی تقسیم کرنی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کا نواب شاہ تک علاقہ سارا سرائیکی بولتا ہے. سندھ کے اندر نواب شاہ تک علاقہ آپ کا پورا جو جنوب مشرق کی بلوچستان ہے سرائیکی بولتا ہے. یہ نصیر آباد ضلع اور یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ سب سرائیکی بولتے ہیں. سبی، نصیر آباد، پرانا اس کا نام تھا جھٹ پٹ تھا، تو یہ سارے سرائیکی. بالکل، وہ سبی میں تو سارے مکس ہو گئے. وہ آپ اگر اس طرح آپ کریں گے کہ بلوچستان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں گے تو اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. اور یہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں مقصد دھول جھونکیں گے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر اس کو تہذیبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے یا انتظامی نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے تو ان کی جو تقسیم ہے وہ ایک اس 4 انتظامی یونٹ کے اندر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ چاروں انتظامی یونٹ سے باہر ہونے چاہیے. چلیں، بہت شکریہ، بڑا مزہ آیا. سلیمان صاحب، آپ آئیں گے دوبارہ تو پھر آپ سے بات کریں گے، کیونکہ یہ پورا خطہ اتنا دلچسپ ہے. ابھی تو ہم نے صرف ڈی آئی خان کی اور صرف وہاں پہ شناختوں کی بات کی، پھر ہم جو تعلق ہے پورا ساؤتھ پنجاب کے ساتھ اور پھر یوب اور شرانی کے ساتھ، درمیان میں پہاڑ ہیں، درہ ہے. یہ بڑے دلچسپ موضوعات ہیں، تاریخی حوالے سے بھی، سماجی اور سیاسی حوالے سے بھی. تو ہم ایوان صاحب جب بھی آئیں گے ان کو زحمت دیتے رہیں گے اور ایکسپلور کرتے رہیں گے اس پورے خطے کی ڈائنامکس. بہت بہت شکریہ.